دلوں کی صفائی کرتا ہے، ایک ہمارے جسم کی صفائی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک شرط ہے کہ انسان کا بدن پاک ہو، جسم پاک ہو۔ جس طرح انسان کا جسم پاک ہے، اس طرح انسان کے باطن کی، اندر کی صفائی بھی ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیج دے جو ان کو تیرے احکام سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو پاکیزہ بنائے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا ہے ان کے 4 حصے ہیں۔ پہلا جو ان کے حصہ تھا دعا کا وہ یہ تھا، تقبل منا، کہ اے کریم اللہ ہم سے اس عبادت کو، دعا کو قبول فرما۔ دوسرا جو حصہ تھا وہ تھا، وجعلنا مسلمین لک، کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا۔ تیسرا حصہ جو ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی دعا کا تھا وہ تھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں حج کے مناسک یعنی ارکان سکھا۔ اب چوتھا جو حصہ ہے دعا کا وہ یہ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ آج اس چوتھے حصے، جو دعا کا چوتھا حصہ ہے، اسی کے بارے میں جو آیت ہے اسی کا تذکرہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، دعا کے اندر ذکر کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ عربی میں جس نام کے اوپر تنوین آ جائے، جس اسم کے اوپر، وہ نکرہ بن جاتا ہے، معرفہ نہیں رہتا، جس کو انگریزی میں پراپر نون اور کامن نون کہتے ہیں۔ تو یہ کامن نون بن جاتا ہے جب نون تنوین آ جائے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رسولن ذکر کیا، اس میں نکرہ ذکر کیا، اس میں معرفہ ذکر کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسولن لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس سے نبی کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی ایسا رسول بھیج دے جو عظیم الشان مرتبت والا ہو، جو عظیم الشان مرتبے والا ہو، اعلیٰ درجے والا ہو، ایسا رسول بھیج دے۔ اور اگلی بات کہ یہاں پہ پھر ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، پہلے امت کا ذکر ہے اور امت کے بعد پھر رسول کا ذکر ہے، تو اس کی وجہ کہ پہلے رسول کا ذکر ہونا چاہیے تھا، بعد میں امت کا ذکر ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس وقت دعا مانگ رہے تھے اس وقت یہ امت موجود نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے یہ اولاد چلتی 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 پھر عرب قریش یہ خاندان آئے، قریش خاندان، یہ بھی تو اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو پہلے قوم بنی اور قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے
عادت ہے، طریقہ ہے، قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو بھیجتے ہیں اس قوم کے اندر سے اس نبی کو بھیجتے ہیں، قوم کے اندر کا نبی ہوتا ہے۔ اگر دوسری قوم کا نبی آ جائے اور اس کی زبان مختلف ہو تو پھر قوم کے لیے اس کی بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جیسے دیکھیں کہ ایک پشتونوں کا علاقہ ہو اور پشتون علاقے میں کسی ایسے عالم کو ہم بھیج دیں جو بالکل پشتو نہ جانتا ہو، سرائکی بیان کرتا ہو، اور وہاں جا کے سرائکی میں بیان کرے، نہ وہ اس کی بات کو سمجھیں گے نہ یہ ان کی بات کو سمجھے گا۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، اس ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ سکے گی۔ اس کو برعکس کر لیں، الٹ کر لیں، دیہات کے اندر خالص ایسا دیہی ماحول ہو کہ وہاں پہ سارے سرائکی بولنے والے ہوں، پشتو کوئی نہ جانتا ہو، وہاں پہ کسی ایسے عالم کو بھیجا جائے جس کی زبان خالص پشتو ہو، سرائکی نہ جانتا ہو، اور وہ وہاں پہ جا کر بیان کرے، نہ قوم اس کی بات کو سن سکے گی اور سمجھ سکے گی، اور نہ یہ ان سے پوچھ سکے گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ درمیان میں ضمن بطور تلذذ کے ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اپنی ایک کارگزاری ذکر کیا کہ ایک مرتبہ میں بیان کے لیے کراچی میں گیا تو ایک پشتو بولنے والا بالکل سٹیج کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ اردو میں بیان کیا کرتے تھے، کہتے ہیں پھر میں لاہور میں گیا، وہی بندہ میرے سٹیج کے سامنے، اسلام آباد میں گیا، وہی بندہ میرے سٹیج کے سامنے۔ اب مجھے شک ہو گیا کہیں یہ بندہ جاسوس تو نہیں ہے، تو میں نے اپنے سیکورٹی گارڈوں سے کہا کہ اس کو پکڑ کر لے آؤ، تو اس کو لے آئے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو اردو آتی ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے اردو نہیں آتی۔ تو مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ نے کہا میرے ہر بیان میں تم شریک ہوتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا حضرت جب آپ یوں اور یوں کرتے ہیں نا تو مجھے بہت مزہ آتا ہے، یعنی جب وہ جذبے بات کیا کرتے تھے مجھے یہ آپ کا جذبہ بہت مزہ دیتا ہے، باقی مجھے آپ کی اردو کی بیان کی سمجھ نہیں آتی۔ میری بات کا مطلب یہ تھا کہ جب بیان کرنے والا، قوم کو دعوت دینے والا، قوم کو راہ راست پر لانے والا، اس کی زبان اور ہو اور سننے والوں کی زبان، قوم کی زبان اور ہو، تو پھر ایک دوسرے کی بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَبَعَثْ فِيهِمْ کا ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ انہی میں سے ایک نبی بھیج دے۔ اور اگلی بات کہ نبی ہمیشہ انسان ہوتا ہے، نبی ہمیشہ انسان ہی ہوتا ہے، انسان کے علاوہ کسی دوسری جنس سے نبی بن کر نہیں آیا۔ اور نبی کے لیے انسان ہونا یہ نبی کی عزت ہے، نبی کی تکریم ہے، نبی کی عظمت ہے۔ اس کے اندر نبی کی عزت، نبی کی تعظیم کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو فضیلت دی ہے۔ اور اگر کوئی فرشتہ نبی بن کر آ جائے، فرشتہ نبی بن کر آ جائے پھر قوم کے لیے مشکلات بن سکتی ہیں۔ فرشتہ نظر نہیں آئے گا، بات کرے گا۔ فرشتہ ایک نوری مخلوق ہے جس کو نہ گرمی محسوس ہوتی ہے، نہ سردی محسوس ہوتی ہے، نہ غم، نہ خوشی، نہ نیند، اور نہ اس کی شادی، اور نہ اس پہ موت، اس قسم کے حالات، اور نہ وہ کھادا پیتا ہے، بھوک پیاس یہ محسوس نہیں ہوتی۔ فرشتہ آ کر کہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، پھر قوم کیا کہے گی؟ خود تو اس کو بھوک لگتی نہیں ہے، ہمیں روزے کا کہہ رہا ہے۔ وہ کہے کہ آپ نے پانی نہیں پینا، آپ نے تکلیف پہ صبر کرنا ہے، خود تو اس پہ غم اور پریشانی ہے نہیں، ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ تو اللہ نے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تمہارے جیسا انسانوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صفات ہمارے اندر ہیں وہی صفات نبی کے اندر ہیں، بلکہ نبی کے اندر اعلیٰ قسم کی صفات ہوتی ہیں، اعلیٰ قسم کی صفات۔ ہوتا تو نبی انسان ہے۔ بعض لوگ ہمارے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ نبی کو انسان سمجھتے ہیں، خود کو بھی انسان سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم تو خود نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ انسان جیسے ہم انسان ویسے نبی بھی انسان، لیکن پھر مقام میں، مرتبے میں،
درجے میں اور صفات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، امتی جتنا بھی اڑے اڑے اڑے، جتنا پاکیزہ بنے، جتنا تقویدار بنے، امتی معصوم نہیں بن سکتا، گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا، نبی گناہ سے پاک ہوگا۔ اگلی بات کہ نبی کے اندر جو صفات ہوتی ہیں، مثلا نبی جب سوتا ہے تو سوتے وقت نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، جبکہ ہم جب سوتے ہیں ہمارا دل بھی اللہ کی یاد سے غافل اور ہماری آنکھ بھی غافل، آنکھ اور دل دونوں پہ نیند طاری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو نیند کی بڑی بہن ہے موت کے اندر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ امتی پر جب موت آتی ہے دل بھی رک گیا، اس کی دھڑکن رک گئی، اور جو آنکھ ہے یہ بھی بند ہو گئی، آنکھ کی بینائی بھی ختم ہو گئی، کانوں کی سماعت بھی ختم ہو گئی۔ لیکن نبی جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، نبی کے رخصت ہونے کے ساتھ نبی کی آنکھ پہ تو موت آتی ہے، نبی کے دل پہ موت نہیں آتی۔ تبھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو جماعت ہے اس کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ ان کی آنکھ پر موت، دل پر موت نہیں آتی۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی من بعید علمتہ وفی روایت ابلغتہ، کہ جو بندہ میری قبر پہ آ کر کھڑے ہو کر مجھ پر سلام کرے تو میں اس کے سلام کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اور جو بندہ دور سے مجھ پر سلام بھیجے تو اس کا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو نبی کے اندر ایک صفت یہ بھی ہو گئی۔ اگلی صفت، میں اور آپ کوئی کام کریں، کام کی وجہ سے تھکاوٹ، پسینہ آتا ہے اور اس پسینے سے بدبو آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پسینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ، انہوں نے چمڑے کا ایک ٹکڑا بنایا ہوا تھا، جب نبی علیہ السلام آرام کرتے تھے، سوتے تھے، تو نبی علیہ السلام کی کمر کے نیچے، پیٹھ کے نیچے وہ چمڑے کا ٹکڑا رکھ دیتی تھی، جیسے کوئی دسترخوان ہوتا ہے یا قالین وغیرہ، چٹائی وغیرہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کو پسینہ آتا تو اس چمڑے کے اوپر جمع ہوتا رہتا تھا، پھر میری والدہ اس پسینے کو جمع کر کے ایک شیشی کے اندر ڈال لیتی تھیں، بطور عطر، بطور خوشبو اس کو استعمال کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو۔ ہم جب پیشاب کرتے ہیں تو اس سے بدبو پھیلتی ہے، نجاست ہوتی ہے، اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ایک برتن پڑا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کے اندر بول فرمایا، چھوٹا پیشاب جس کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک کنیز تھی باندھی، رات کے وقت اٹھی، اندھیرا تھا، تو اس نے یہ سمجھ کر کہ اس برتن کے اندر پانی ہے، شاید اس وقت بھی اس طرح کے ہوتے ہوں جیسے ہمارے ہاں یہ چھوٹے بچوں کے لیے پاٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی چھوٹا سا برتن تھا، تو اس کنیز نے یہ سمجھ کر کہ اس کے اندر پانی ہے، پیاسی تھی، رات کے وقت انسان کو پیاس لگتی ہے تو اس نے پی لیا۔ صبح کے وقت نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں خالی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، رات کے وقت میں اٹھی، مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے پی لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تھا تو پیشاب، بول، لیکن چونکہ آپ نے پی لیا ہے، جب تک زندہ رہو گی آپ کو پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی۔ میرے اور آپ کے پیشاب سے بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں، بیماریاں لگتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے پیشاب کو اس کنیز نے پی لیا، اور نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تک تم زندہ رہو گی پیٹ کی بیماری تمہیں نہیں لگے گی۔ یہ نبی علیہ السلام اور عام امتی میں فرق ہے، یہ صفات ہے۔ انسان تو ہم بھی ہیں، انسان وہ بھی ہیں۔ ایک اور مثال میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کاغذ کی ایک قسم وہ بھی ہے جس کو ہم ٹشو کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ بھی کاغذ کی قسم ہے نا، بعض دفعہ سنجے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کاغذ کی ایک قسم وہ بھی ہے جس کو ہم بطور کاپی کے استعمال کرتے ہیں، یا چلو کاغذ کی ایک وہ قسم جس کو پکوڑے وغیرہ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جلیبی وغیرہ جس کے اوپر ڈالتے ہیں، حلوائی والے اور یہ پکوڑوں کے سموسوں والے یہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک کاغذ کی وہ بھی قسم ہے، وہ بھی کاغذ ہے، وہ بھی کاغذ ہے۔ کاغذ کی ایک تیسری قسم کہ جس پہ ہم لکھائی کرتے ہیں، اسکول کے اندر بھی، مدرسے کے اندر بھی،
اور کاغذ کی ایک قسم یہ بھی ہے جس کے اندر قرآن مجید کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ اب ٹشو زمین پر پڑا ہو نا تو کوئی بندہ اٹھانے کی ضرورت نہیں کرے گا، ٹشو ہے پڑا ہے، پاؤں کے نیچے آ گیا۔ اور کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہو، وہ پکوڑوں والا جس کے اوپر انگریزی لکھی ہوئی ہے، کوئی نہیں اٹھائے گا۔ کاپی جو ہے اس کے اوپر اگر اللہ کا نام لکھا ہو تو اس کو اٹھائیں گے، اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے قرآن مجید کا یہ ورقہ زمین پر گر جائے تو ایک مسلمان پہلے افسوس کرے گا، جلدی جلدی اس کو اٹھائے گا، اس کو صاف کرے گا، آنکھوں سے لگائے گا، اس کو چومے گا، چوم کر پھر اس کو اونچی جگہ پہ رکھے گا۔ اب کاغذ تو وہ بھی تھا جس کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا، کاغذ یہ بھی ہے، پر کاغذ میں فرق ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیں، کپڑا ہوتا ہے، کپڑے کی ایک قسم وہ ہے جو پاؤں کے نیچے آتی ہے، قالین۔ ایک قالین وہ بھی کپڑا ہے جس کو ہم پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، مصلی وغیرہ ہو گیا۔ کپڑے کی ایک وہ قسم ہے جس کو ہم اپنے جسم پہ رکھتے ہیں، لباس بناتے ہیں، اور کپڑے کی ایک اور قسم ہے جس کو ہم قرآن مجید کے اوپر غلاف بناتے ہیں۔ اور کپڑے کی ایک اور قسم بھی ہے جس کے ایک ایک دھاگے کو ہم ترستے ہیں، خانہ کعبے کا غلاف۔ اب قالین کے اوپر ہم پاؤں رکھ کر جا رہے ہیں، کپڑا وہ ہے۔ دوسرا ہمارے جسم کا کپڑا ہے، جیسے اتارا جسم سے بعض دفعہ پھینک دیتے ہیں۔ ایک قرآن مجید کے غلاف والا کپڑا ہے، وہ گر جائے تو اس کو چومتے ہیں۔ اور ایک کپڑا وہ خانہ کعبہ کا بھی ہے جس کے ایک ایک دھاگے کے لیے ہم ترستے ہیں۔ اگر ہمیں 1000 روپے دینے پڑیں اور وہ خانہ کعبہ کا اتنا ٹکڑا ہمیں مل جائے تو ہم اس کو سعادت سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ مجھے خانہ کعبے کا کپڑا مل گیا ہے۔ دیکھیں کپڑا وہ بھی تھا، پر کپڑے کی صفات اور اس کے درجات اور مقام اور مرتبے میں فرق ہے۔ ایک آخری مثال اور سمجھ لیں، ہم کہتے ہیں نا نبی بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، تو مقام اور مرتبے میں فرق ہے۔ اسی مرتبے کو سمجھنے کے لیے دیکھیں، پانی کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک پانی وہ ہے جو نالی کے اندر جا رہا ہوتا ہے، نالی کے اندر اگر اس کی کچھ چھینٹیں آپ کے جسم پہ لگ جائیں تو آپ اس جگہ کو پھر دوسرے پانی کے ساتھ دھوتے ہیں، جسم پہ نہ لگے، کپڑوں پہ نہ لگے۔ پانی کی ایک دوسری قسم ہے جس کو آپ پیتے ہیں، یہ بھی پانی ہے۔ پانی کی ایک اور قسم ہے جس کے ایک ایک گھونٹ کو آپ ترستے ہیں، اور وہ زمزم کا پانی ہے۔ اب دیکھیں، پانی تو وہ بھی ہے جو نالی میں جا رہا ہے، گٹر کا پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، اور پانی وہ بھی ہے جو حاجی یا عمرہ کرنے والا حرم سے لاتا ہے، پانی وہ بھی ہے، پر پانی کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے۔ ان مثالوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ خیال کریں کہ انسان ہم بھی ہیں، انسان نبی بھی ہے، پر ہمارے اور نبی کے مقام اور مرتبے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ چند مثالیں آپ کے لیے دی ہیں۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کی صفات ذکر کی ہیں، یتلو علیہم آیاتک، کہ نبی ایسا ہو جو تیری آیتیں لوگوں کو سنائے پڑھ کر۔ ایک ہوتا ہے سنانا اور ایک ہوتا ہے تعلیم دینا۔ پڑھ کر سنانا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے تعلیم دینا۔ نبی کا جو منصب ہوتا ہے وہ تعلیم دینا ہوتا ہے۔ آپ ایک مثال کو آسانی کے ساتھ سمجھیں گے، ایک بندہ فضائل اعمال کی تعلیم کرے اور صرف حدیث پڑھ کر کہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو بندہ بیٹھا ہوگا، بعض الفاظ کی اسے سمجھ نہیں آئے ہوگی، سادہ بندہ ان پڑھ بندہ اسے سمجھ نہیں آئی ہوگی، وہ کہے گا ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، بس اس نے جلدی جلدی ختم کر دیا، میں لونڈے تھے مکیس، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ لیکن اس کے بعد کوئی بندہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، سمجھا دے، تو سمجھانے اور سنانے میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو نبی کی ڈیوٹی لگائی ہے، نبی کا جو منصب ہے وہ ہے سمجھانا، کیونکہ تلاوت کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پڑھنا، اور دوسرا ہوتا ہے دوسرا معنی کہ اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو نبی علیہ السلام کا منصب یہ تھا کہ نبی علیہ السلام لوگوں تک اپنی بات کو پہنچاتے تھے۔ اگلی بات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیں، انہیں کتاب کی تعلیم دیں۔ وہی مفہوم سمجھیں، صرف کتاب سنائیں نہیں، قرآن سنائیں نہیں، کتاب کی تعلیم دیں، انہیں سمجھائیں قرآن کریم۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو علم ہے نا، بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ آج کل بہت سے فلاسفر، بہت سے ایسے ہیں جو کچھ چیزیں خود بخود مطالعہ کر کے پھر سوشل میڈیا پہ آ کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔
پھر جب نشاندہی کی جائے تو پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ تو علم سیکھنے سے آتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 16 سال انہوں نے اس طرح گزارے کہ رات کے وقت اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ پانی کا ایک پیالہ رکھتا تھا، لیکن اس ڈر سے نہیں پیتا تھا کہ اگر میں نے پانی کا پیالہ پی لیا تو میں مطالعے سے غافل ہو جاؤں گا۔ 16 سال رات کو انہوں نے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیا۔ پھر بعض جو ظاہر پہ نظر رکھتے ہیں تو ان باتوں کو وہ ایک افسانہ سمجھتے ہیں، ایک کہانی سمجھتے ہیں، تنقید کر کے کہہ دیتے ہیں اچھا 16 سال انہوں نے نیند نہیں کی۔ جیسے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ 40 سال۔ اب اس بات کو سمجھنا تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ 40 سال تک وہ نہیں سوئے، اور عشاء سے لے کر فجر تک۔ یہ کرکٹ کا میچ ہو نا رات کے وقت، والی بال کا میچ ہو، ایک میچ کے بعد پھر دوسرا میچ 12 بجے شروع ہونا ہے، پھر اگلا میچ 1 بجے شروع ہونا ہے، اور 1 بجے والا میچ 2 بجے ختم ہوگا، پھر اگلا جو فائنل ہوگا وہ 3 بجے شروع ہو کر 4-5 بجے ختم ہوگا۔ ساری عوام بیٹھی ہوتی ہے، پھر ہر بندہ کہتا ہے ہاں ساری رات ہم جاگتے رہے۔ وہاں پہ جاگنا اس کو عقل مانتا ہے، اور جو اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جاگ رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے، اس کو تو عقل بھی نہیں مانتی۔ اب تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا۔ ایک بندہ فیس بک پہ لگا ہوتا ہے، چلا رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ میچ پہ کھڑے ہوتے ہیں، فجر ہو جاتی ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میں اپنا بذات خود اپنا ایک بات سناتا ہوں۔ جب ہم 10ویں پڑھا کرتے تھے تو ایک دن ہمارا ریاضی کا پیپر تھا، میتھ کا، تو رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے میں ریاضی کے سوال حل کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ سوال حل کرتے کرتے کرتے، ریاضی ایک ایسی چیز ہے میتھ کہ اگر یہ انسان کو آتی ہو تو پھر انسان کا مشغلہ بڑھ جاتا ہے، وہ بور نہیں ہوتا، اس کا ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر نہ آئے نا تو پھر اگلے سوال پہ انسان کتاب کو بند کر دیتا ہے، بس ایک بور مضمون ہے، بندہ وہ ختم دے۔ تو میں سوال کرتا رہا۔ جب میرے بڑے بھائی تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو کہا آپ سوئے نہیں ہیں؟ یعنی مجھے ٹائم کا پتہ بھی نہیں تھا کہ تہجد کا وقت ہو چکا ہے، عشاء کے بعد میں بیٹھا تھا۔ پھر فوراً میں نے کتاب کو بند کی۔ یہ ریاضی کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی بات نہیں کر رہا۔ اور قرآن اور عبادت، اس کے اندر تو انسان کو اور بھی مزہ آتا ہے اگر انسان عبادت میں لگ جائے۔ تو امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں سوئے نہیں تھے۔ لازمی تو نہیں ہے کہ انسان رات کو سوئے۔ یہ جو اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، اعتکاف کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جاگنا۔ جو 10 راتیں جاگتے ہیں یہ سوتے نہیں ہیں، دن کے وقت سوتے ہیں نا، روزہ رکھ کر اس کے بعد سوتے ہیں، 9 بجے سو جاتے ہیں، 8 بجے سو جاتے ہیں، پھر سوئے رہتے ہیں، سارا دن تو ہے۔ امام ابو حنیفہ عصر سے شام کے درمیان اور بعض موسم میں ظہر سے عصر کے درمیان اس وقت سوتے تھے، وہ بھی مسجد کے اندر سوتے تھے امام ابو حنیفہ۔ اس بات کی صراحت بھی موجود ہے، اس وقت سویا کرتے تھے۔ تو بہرحال امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں 16 سال تک میں نے رات کے وقت پانی نہیں پیا کہ کہیں میرا دل مطالعے سے غافل نہ ہو جائے۔ اور آج کل تو بہت آسانی ہے کہ چند کتابیں پڑھ کر ہر کوئی بندہ سٹیج پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ان مولویوں کی باتیں نہ سنو، ان کی نہ سنو، ان کو نہ سنو، یہ دیوبند والوں کی نہ سنو، آپ کو جو ہے یہ سکھاتے ہیں، بزرگوں کی تعظیم سکھاتے ہیں، اور پھر بات بابوں سے چلتے چلتے صحابہ تک چلی جاتی ہے۔ یہ آپ کے سامنے موجود ہے انجینئر علی مرزا، اس نے سب سے پہلے تنقید کی بابوں پہ، جن کو بریلوی اپنے بزرگ مانتے ہیں، یہ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، تبلیغ والے حضرات نے کہا ہے، تو اس نے سب سے پہلے ٹارگٹ اور ہدف اور نشانہ بنایا ان کو کہ یہ بابیں تو کوئی شے بھی نہیں۔ پھر چلتے چلتے یہاں تک اس نے سٹاپ نہیں کیا، اس نے کہا صحابہ تو کوئی شے بھی نہیں۔ پیچھے کیا بچا؟ اور سامنے اس کے بیٹھے ہوئے سامنے عقل سے آری لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ۔ اس لیے ہمارے استاد سید مرشدی حضرت مولانا الیاس گمن حافظ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء پہ بکنا اور علماء پہ اعتراض کرنا چھوڑ دو، جب یہاں پہ رک جاؤ گے تو صحابہ کرام آپ سے بچ جائیں گے، صحابہ کرام بچ گئے تو انبیاء آپ سے بچ جائیں گے۔ اگر علماء پہ آپ نے تنقید کرنا شروع کر دی، پھر ایک وقت آئے گا آپ صحابہ پہ تنقید کرو گے، صحابہ پہ تنقید شروع ہوگی تو ایک وقت آئے گا آپ انبیاء پہ بھی تنقید کرو گے۔ آج وہی دن آگے۔ یہی انجینئر کہتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اگر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوتا تو حضرت امیر معاویہ کے خلاف میں تلوار اٹھاتا۔ یہ منہ تے مسور دی دال، جو کہتے ہیں میں اپنا منہ ڈٹھی شیشے جا کے اپنا منہ دیکھ۔ تو ایسا بندہ جو صحابہ کے بارے میں یوں کہے اور ہمارا نوجوان طبقہ اس کو سنتا ہے اور بڑی توجہ سے سنتا ہے، اور مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے بیان سن سن کے جب کوئی مسئلہ آتا ہے پھر ہمیں کہتے ہیں اس کو پہلے سنو اور پھر اس کی بات کا جواب دو۔ ہم سے نہیں پوچھتے کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، اس کو پہلے تم سنو، یعنی انہوں دی نحوست اثر کنج پہلے آوے۔ وہ جو صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے یا قرآن اور حدیث سے غلط مسئلے نکال رہا ہے،
اس کی منحوس آواز پہلے ہمارے کان میں آئے اور پھر اس کے بعد اس کے مسئلے کو سن کر ہم اس کا جواب دیں. تو اس سے بہتر تھا، آپ کے علاقے میں بڑے بڑے علماء موجود ہیں جن پہ آپ کو اعتماد ہے، ان کو آپ نہیں سن سکتے. یہی جو ہم 2 گھنٹے سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں اور ان کو سنتے ہیں، صرف 5 منٹ نکال کر کسی عالم کے پاس چلے جاتے اور اس سے مسئلے سیکھ لیتے، تو آج ہمارے دماغ کے اندر یہ خلجن پیدا نہ ہوتی. پر اللہ نے نبی کی صفات بتائی ہیں. دوسری صفت ہے وہ یعلمہم الکتاب، نبی کتاب کی تعلیم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو 2 گروہ تھے، 2 جماعتیں مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں. ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی تھی اور ایک جماعت علم سیکھ رہی تھی، ایک دوسرے کو تعلیم دے رہے تھے. تو نبی علیہ السلام اس تعلیم والے حلقے میں بیٹھ گئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تعلیم. آگے اللہ نے نبی کی صفات بتائی ہیں اور تعلیم سیکھنے سے آتی ہے. استاد کے بغیر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی. کوئی بھی بندہ مشین اٹھا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ میں درزی ہوں، آپ کو کپڑے سی کر دوں گا، کس سے سیکھا ہے تم نے؟ 2022 جوڑا ضائع کی تھی بیٹھا اسے بات تک میں ابتدا نہیں ہے. جس بندے نے کسی کی شاگردی اختیار کی ہے اور وقت گزارا ہے، اس کے بعد اس کو سیکھے گا. اسی طرح لوہار ہے، اسی طرح ترخان ہے، ہر چیز کے اندر کسی استاد سے سیکھنا پڑتا ہے، استاد کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. علم بھی اس طرح، استاد کے پاس سامنے آپ بیٹھیں گے، دوزانوں بیٹھ کر اتحیات میں بیٹھ کر استاد سے سیکھیں گے اور اس کے بعد آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. بغیر استاد کے جو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. بعض دفعہ بہت سی چیزیں اس علم کے اندر ایسی آ جاتی ہیں کہ بغیر استاد کے ان کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور سخی بادشاہ حاتم طائی، یہ عیسائی تھا لیکن سخی تھا. اس کا بیٹا حضرت عدی بن حاتم، یہ بھی پہلے عیسائی تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس نے گلے میں صلیب لٹکائی ہوئی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے اتار دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو دعوت دی، اسلام قبول کیا. یہی عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے، اس وقت تم کھانا پینا بند کر دو. حضرت عدی بن حاتم نے کیا کیا؟ 2 ڈوریاں اٹھائیں، لہجے کو آگ دیں، ایک کالی تھی ایک سفید، ان کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا. اب پھر دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھا کر دیکھتے ہیں، اکٹھا رکھا تھا نا کہ الگ ہوئے نہیں. قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جب الگ ہو جائیں گے تو پھر آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے. تو صبح تک وہ الگ نہیں ہوئی. پھر نبی علیہ السلام کے پاس آیا، رسول اللہ قرآن کریم کی آیت تو نازل ہوئی تھی کہ جب سفید ڈوری کالی ڈوری سے الگ ہو جائے تو پھر آپ نے کھانا پینا بند کر دینا. میں نے تو رات کو رکھی تھی، وہ تو وہی کی وہی پڑی ہوئی. تو نبی علیہ السلام مسکرا دیے اور کہا سبحان اللہ، آپ کا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر مشرق اور مغرب آ گئے. یہ سفید ڈوری اور کالی ڈوری اس سے مراد دن اور رات ہیں. دیکھیں صحابی کو بھی نبی کی وضاحت کے بغیر اس کو بھی دھوکہ لگ رہا ہے اور وہ بھی نہیں سمجھ رہے. صحابی تھے، اس کو بھی آیت سمجھ نہیں آ رہی. نبی کی جب وضاحت ہوئی نبی علیہ السلام کی پھر اس کو سمجھ آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کالی ڈوری سے مراد رات کی تاریکی ہے، سفید ڈوری سے مراد صبح کی روشنی ہے. جب صبح کی روشنی ہو جائے پھر آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے. ظلم کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں تو ہر بندے نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، تو پھر ہم سارے مجرم ہوں گے اور پکڑے جائیں گے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی، ان الشرک لظلم عظیم. قرآن کریم کے اندر شرک کو ظلم کہا گیا ہے، یہ ظلم عظیم ہے. بہرحال اگلی صفت جو نبی کی ہے، تیسری صفت وہ یہ ہے والحکمہ، کہ نبی حکمت کی تعلیم دیتا ہے. حکمت کی تعلیم، حکمت کے اندر انوار قلوب، باطنی باتیں یعنی اندر کی جو باتیں ہوتی ہیں، اور عقل کی دلیل کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف لانا، یہ ہوتے ہے حکمت کی باتیں. اور حکیم کسے کہا جاتا ہے؟ جو اپنے دین کے اندر، جس کو علم اور عمل میں مہارت ہو، علم اور عمل میں اس کی پختگی ہو. ڈاکٹر اور حکیم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو اپنے فن میں ماہر ہو علاج کے اندر اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. جس کا علم اور عمل مساوی ہو اس کو حکیم کہتے ہیں. حکیم علم اور عمل میں مساوی ہوتا ہے. ڈاکٹر خود دوائی نہیں بناتا، ڈاکٹر دوائی امپورٹ کرتا ہے، دوائی لاتا ہے اور وہی دوائی پھر آگے دیتا ہے، جبکہ حکیم دوائی بناتا ہے. ڈاکٹر اور حکیم میں فرق ہوتا ہے. تو حکیم کا جو عمل ہوتا ہے
اور علم ہوتا ہے یہ مساوی ہوتی ہیں، ڈاکٹر صرف مہارت رکھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے نبی علیہ السلام کی ایک صفت حکمت بھی رکھی ہے کہ نبی حکیم بھی ہیں، علم اور عمل میں مساوی ہیں۔ اور ایک اور معنی بھی ہے کہ شریعت الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کی مصلحتوں اور دین کے احکام کو پہنچانے کا نام حکمت ہے، دین کے احکام کو پہنچانے کا نام حکمت ہے۔ اور اسی طرح حکمت کی اور بھی ایک تعریف کی گئی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا، اور سنت نبوی کو بھی حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال اگلی صفت جو نبی کی بتائی گئی، چوتھی صفت، چوتھا کام، وَيُزَكِّيهِمْ، نبی تزکیہ کرتا ہے، دلوں کی پاکیزگی کرتا ہے، دلوں کی صفائی کرتا ہے۔ ایک ہمارے جسم کی صفائی ہوتی ہے، جیسے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک شرط ہے کہ انسان کا بدن پاک ہو، جسم پاک ہو۔ جس طرح انسان کا جسم پاک ہے اس طرح انسان کے باطن کی، اندر کی صفائی بھی ہونا ضروری ہے۔ ظاہر صاف ہے تو باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ نبی کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی گئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تزکیہ کرتے رہتے تھے، اور تزکیہ کو ایک دوسرا نام بھی دیا گیا ہے کہ تزکیہ کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ بیعت ہے۔ جب بندہ کسی اللہ والے کی، کسی نیک بندے کی بیعت کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے وہ اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیعت کیا ضروری ہے، بیعت کے بغیر ہم اپنا تزکیہ نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو کیا صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے؟ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ آج کا نوجوان صحابہ کرام کی زندگی سے زیادہ دین سے واقف ہے، صحابہ کرام اتنے واقف نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیعت تین قسم کی ملتی ہے۔ ایک بیعت وہ تھی جو کفر سے اسلام کی طرف لوگ آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے حج کے موقع پہ، جس کو بیعت عقبہ اول اور بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی۔ ایک دوسری بیعت ہے جو بیعت علی الجہاد ہے، کہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا کہ میں اپنی جان کا نذرانہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے دے دوں گا اور اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ صحابہ کرام ہر وقت جذبہ شہادت سے سرشار رہتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت بھی کی ہوئی تھی۔ خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار سے معاہدہ کرنے کے لیے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے گئے اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، کہ ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، خون کے آخری قطرے تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ سارے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان سے ذکر کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور بیعت کی ایک تیسری قسم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 12 کے اندر ذکر کیا ہے، وہ بیعت توبہ کی بیعت ہے، جو عموماً ہمارے ہاں چلتی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، یہ نہیں کہا جب تمہارے پاس کافر عورتیں آئیں ان کو اسلام کی دعوت دو، یا منافق آئیں یا مشرکات آئیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا تشرکن باللہ شیئا، کہ تم سے بیعت کرنا چاہیں تو پھر تم ان کو بیعت کر دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ شرطیں رکھی ہیں۔ شرطیں کون کون سی تھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، بین ایدیہن وارجلہن، یہ ایک عربی محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر کھلم کھلا الزام لگانا، کھلم کھلا کسی پر الزام لگانا، بین ایدیہن وارجلہن۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی عورت زنا کر لیتی تھی، زنا کرنے کے بعد
جب اس کا بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی نسبت کسی دوسرے بندے کی طرف کر دیتے تھے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، بہتان لگا دیتے تھے۔ تو کہا کہ بہتان نہ لگائیں گی۔ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اور نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَبَايِعْهُنَّ، ان کو بیعت کر دو، نبی علیہ السلام کو کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور ان کے لیے استغفار بھی کرو۔ اب صحابیات مومنات خود بھی استغفار کر سکتی تھی، جیسے میں نے کہا صحابی خود بھی استغفار کر سکتا ہے، جیسے آج کے جوان کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے خود مانگ سکتا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی خانقاہ میں جانے کی، کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی۔ تو صحابیات کیا اللہ تعالیٰ سے براہ راست نہیں مانگ سکتی تھی؟ وہ خود استغفار نہیں کر سکتی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پہ سمجھائی وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اے نبی تم ان کے لیے استغفار کرو۔ وہ خود بھی استغفار کریں گی اور نبی بھی ان کے لیے استغفار کرے گا، تو اس استغفار کے اندر اور کیا آ جائے گا، مزید اس کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ جب مرید خود بھی استغفار کرے اور اس کے لیے پیر بھی اس کے لیے استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو جاتا ہے۔ لیکن پیر مریدی حق والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پیر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس صرف وہ نذرانوں پہ اور ہدیے پہ اور تحائف پہ نظر رکھے، اپنے مرید کی کسی قسم کی بھی اصلاح نہ کرے۔ مرید کے جو ہیں سلوار کے جو پانچے ہیں وہ ٹخنوں کے نیچے سے بلکہ ایڑیوں کے بھی نیچے سے آ رہے ہوں، اور اس نے ایک مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا ہو تو اس کو کہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ ادھر بیٹھے آپ ادھر بیٹھے، اس کو اپنی کرسی کے ساتھ بٹھا دے۔ اور جو خالی آئے تو اس کو کہے ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، آپ خواہ مخواہ محفل میں آ جاتے ہو۔ تو اہل حق جو پیر ہوتے ہیں وہ اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ جس طرح نبی کا منصب تھا اور نبی کا کام تھا وہ یزکیہم، تزکیہ کرتے تھے، تو اہل حق تزکیہ کرتے ہیں، نہ کہ ان کی تحائف پر نظر ہوتی ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات تھیں ان کا ذکر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآنی احکامات کو سمجھنے اور سمجھ آ جانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔